گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایک بے گناہ کی طرح پاک ہو جاتا ہے، اور کہا گیا کہ جن ہیلوں کے ذریعے سے ابلیس لوگوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے ان میں سے ایک کامیاب ترین ہیلا یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرواتا ہے۔ ہاں، وہ انسان کہتا ہے ابھی یہ کر لیں گے تو پھر کریں گے، پھر نہیں کریں گے ایسا کام، پھر توبہ کریں گے، تو وہ کیا اس سے ٹال مٹول کرواتا ہے، وقت کو ضائع کرواتا ہے اس انسان سے۔ وہ گناہ گار کو وسوسہ دیتا ہے وہ توبہ کرنے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ اس کے سامنے ایک لمبا زمانہ ہے۔ اس کو یہ رہتا ہے، دماغ میں رہتا ہے ابھی وقت بہت پڑا ہوا ہے، کر لیں گے، کر رہے ہیں ابھی جو کر رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت توبہ کر لیا اور پھر گناہوں کی طرف لوٹ گیا تو دوبارہ اس کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ نہیں قبول ہوگی، لیکن بار بار کرتے رہنا تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اور وہ اور جگہوں پہ تو بتایا گیا بھی ان کو کہ یہ ہو جائیں گے، لیکن بس اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ کی رحمت غالب ہے اپنے بندوں پر، تو اللہ کہتا ہے ابھی کر لے، اس کے بہکاوے میں مت آئے۔ اتنا تو پتہ ہے، لوگوں کو بتایا گیا کہ تم کو ابلیس تم کو بہکائے گا ضرور۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان توبہ کرنے میں جو ہے دیر کرتا ہے، یا اس کو یا تو کرنا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی بات ہے۔ اس کو لگتا ہی نہیں جو ہے ٹھیک چل رہا ہے، جو ابھی وقت ہے ابھی کیا ہے، اس میں تو اور دوسرے کام ہونے چاہیے، اور دوسرے کام کرنے چاہیے۔ اللہ کی کیوں کر اطاعت کریں گے؟ جوانی میں کہاں لوگ اللہ کی طرف اتنا رجوع کرتے ہیں؟ جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بڑا مسئلہ نہ آ جائے، کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، تو کہاں جوانی میں لوگ اتنا کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کو یاد کیا جائے، یا اس کی اطاعت کی جائے، یا اس کی اطاعت کا پابند ہو کر جو ہے کام کیا جائے۔ تو توبہ کے ٹال مٹول کے سلسلے میں یہ ہے کہ ابلیس کے بعض حربے ایسے ہیں کہ وہاں پر جو سلف صالحین کا یہ قول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میں تم کو ٹال مٹول سے ڈراتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابلیس کا ایسا اس کا اپنا خود کا ماننا ہے کہ ٹال مٹول سے ہی ڈراتا، کیونکہ وہ ابلیس کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ اور دانش مند مومن جو اللہ کی محبت کی خاطر اور برے خاتمے کے ڈر سے ہر وقت گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور حد سے بڑھ جانے والا، ٹال مٹول کرنے والا، اور جو اپنی توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے، اس میں دیر کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں کی مثال اس مسافر قوم کی طرح ہے جو کسی بستی میں داخل ہوئی تو دانش مند مومن نے جا کر مناسب زاد راہ خرید اور کچھ کرنے کی تیاری مکمل کر کے بیٹھ گیا، لیکن حد سے بڑھ جانے والا دوسرا شخص ہر دن یہی کہتا رہا کہ میں کل تیاری کروں گا۔ ایسی اس میں اس کے آئے کارواں سے کوچ کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تب تک اس بستی سے، اس کے بعد کچھ بھی زیادہ راہ نہیں ہوتی پھر۔ تو دنیا میں لوگوں کی یہی مثال ہے کہ دانش مند مومن کی جب بھی موت آتی ہے تو وہ نادم نہیں ہوتا، مگر گناہ گار اور عمل میں کوتاہی کرنے والا یہی کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے دنیا کی طرف واپس کر دے تاکہ میں چھوٹے ہوئے نیک کام کر لوں۔ لمبی آرزو، لمبی آرزو بہت سے لوگوں کی بدبختی کا سبب ہے۔ شیطان جب کسی کو فریب دھوکہ دینا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ ابھی اس کے سامنے ایک بہت بڑا وقت ہے، اس کی ایک لمبی عمر، اس کو ابھی تو بہت جینا ہے، جس میں وہ اپنی اس وقت میں رہتے ہوئے بڑی بڑی آرزویں کرتا ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، آگے چل کے سب کام کر لیں گے، نیک کام کر لیں گے، اللہ کی اطاعت کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ پر کسی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کنفرم تو ہے نہیں کہ اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جب بھی علم ہو جائے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، انسان کو الہام ہونے لگتا ہے، خود ہی اس کے اندر اس کا سکس سینس اس کو بار بار جو ہے انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے، نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، دل گواہی دیتا رہتا ہے، بٹ وہی ہے ابلیس اس کو وسوسہ ڈال کر اس کو جو ہے ان کاموں سے توبہ کرنے سے جو ہے اس کو ہٹاتا رہتا ہے کہ نہیں انسان توبہ نہیں کرے، اللہ کا بندہ جو ہے توبہ کر کے نیک نہ بنے اور اللہ کی طرف پھر نہ رجوع کر لے۔ اللہ سے اس کو جو ہے
اللہ کی طرف اس کا دھیان نہ جانے، اسے بھٹکانے کی برابر کوشش رہتی ہے، تو وہ اپنا جو ہے حربہ ہر وقت استعمال کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھ لوگوں کو آ جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے حربے کو وہ اپنا حربہ استعمال نہ کر سکے۔ ہاں، تو وہ تو ٹال مٹول کروائے گا، ابلیس کا کام ہی ہے۔ لیکن جن کو دانش مند مومن کہا گیا، جو اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، وہ اس میں جو ہے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں، اس کے فریب میں نہیں آتے، اس کے وسوسہ تو ہر وقت آتا رہتا ہے انسان کے، نماز میں بھی آتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرو وہاں پہ اللہ کی عبادت کرو تب بھی کچھ نہ کچھ آتا رہے گا، وہ دماغ میں آتا رہتا ہے، تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس طریقہ بھی بتایا ہے ہر چیز کا کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، ہٹا جا سکتا ہے، اور اس کے فریب اور وسوسے سے کی جال میں نہیں پھنسے گا، انسان بچ جائے گا۔ کوشش اور سمجھنے کی کرنی چاہیے چیزوں کو۔